बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मौला सकलैन अबुल हसनैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आज की गुफ्तगू का मौजू है नाइंसाफ़ी तारीख़ खतीजतुल कुबरा। 10वीं माह रमज़ान में अज़ाए जनाब खतीजतुल कुबरा का दिन है। आज अज़ीम अज़ा का दिन है, जिस दिन में जनाब खतीजतुल कुबरा हमसे जुदा हो गए। तारीख़ में तशरीह की जाए तो बीबी खतीजतुल कुबरा इस तारीख़ में कई घंटों तक गुफ्तगू की जाए तो बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज उस हिस्से को बयान करूँ जहाँ बीबी खतीजतुल कुबरा से नाइंसाफ़ी तारीख़ ने की है। अल्लामा मजरसी अलैहि रहमा ने अपने किताब हयातुल क़ुलूब में लिखा कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 23 साल और 24 साल की उम्र में जब काफ़िले लेकर तिजारती काफ़िले जनाब खतीजतुल कुबरा के लेकर गए थे शाम की तरफ। पहला काफ़िला 23 साल, दूसरा काफ़िला 24 साल की उम्र में। इससे पहले बचपन में गए हैं, लेकिन जब मुस्तकिल काफ़िला तिजारती जनाब खतीजतुल कुबरा का 23 साल 24 साल उम्र में ले गए, उस वक्त जब दूसरे काफ़िले से वापसी थी सरकार रिसालत माब की, उस वक्त जनाब सरवर कायनात से जनाब खतीजतुल कुबरा की सहेली नफीसा आई और मिली और सरकार से पूछा, क्या आप शादी नहीं करेंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त तक शादी नहीं की है? सरकार रिसालत माब ने फरमाया, क्यों नहीं, शादी तो करूँगा, लेकिन अभी इस वक्त नहीं करना चाहता, जो कुछ मसाइल हैं। लेकिन पूछा सरकार रिसालत माब ने कि आपका मकसद क्या है? उस वक्त नफीसा ने बयान किया कि मेरा मकसद जनाब खतीजतुल कुबरा से आपका अक़्द करने के लिए मैं आपके पास पैगाम लाई हूँ। उस वक्त सरकार रिसालत माब ने यह बात सुनते ही कहा कि अगर ऐसे है तो हम आपको बताएंगे। इतनी बात सुनते सरकार रिसालत माब अपने घर आए और जनाब अबू तालिब को बताया। सरकार अबू तालिब ने सुनते ही अपनी बहन से बात की और फिर उनकी बहन ने जनाब खतीजतुल कुबरा से पूछा। उसके बाद वो मकाम जब ये पूछा गया, बाद में जनाब सरवर कायनात का अक़्द हुआ। कितनी बातें जनाब सरकार रिसालत माब और जनाब खतीजतुल कुबरा के लिए यूरोप में ज़्यादा मशहूर है और कितनी बातें जो हैं वो तारीख़ में गलत बयान की जाती हैं। सब बातों का खुलासा ये है कि सरवर कायनात से
جب رشتہ آیا ہے اس کے بعد سرکار رسالت مآب کی طرف سے رشتہ مانگنے کے لیے بی بی گئی ہے اور بی بی صفیہ نے رشتہ مانگا ہے، اس رشتے کے بعد رشتہ طے ہوا ہے۔ جیسے باعزت لوگ رشتہ مانگتے ہیں ویسے ہی سرکار رسالت مآب کا رشتہ باعزت باشرافت لوگوں کی طرف مانگا گیا۔ پھر تاریخ میں کتنے مقامات میں بیان ہوتا ہے کہ بی بی کی عمر رسالت مآب سے بڑی تھی۔ اگر یہ تاریخ میں دیکھا جائے تو سرکار رسالت مآب کی ولادت باسعادت یکم عام الفیل، جس سال ہاتھیوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، یکم عام الفیل تھی جس پہ سرکار رسالت مآب کی ولادت، وہ پہلا سال، یکم یعنی وہ ہاتھیوں کا پہلا سال تھا۔ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ولادت تیسرے سال میں ہے۔ اب 3 سال کا فرق ہے، 3 سال پہلے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ولادت ہے۔ بس سرکار رسالت کی ولادت اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عمر میں 3 سال کا فرق ہے۔ 3 سال کا کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا، 1 سال 2 سال 3 سال اگر کوئی عمر کا بڑا یہ تقاضا نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی عمر ہے۔ 3 سال کا فرق ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے درمیان اور رسالت مآب کے درمیان۔ اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ رسالت مآب نے جب عقد کیا ہے اس سے پہلے جناب ختیجۃ الکبریٰ کا عقد کسی سے ہے؟ یہ جو 2 شادیاں مشہور ہیں، علامہ مجلسی نے اس کا جواب دیا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے سب لوگوں کو جمع کیا جو سرداران مکہ تھے، سب سرداروں کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کرنے کے بعد سب سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس شخصیت جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کوئی بات ہے؟ اس وقت جو سردار کے جو نقیب تھے انہوں نے تقاریر میں سب نے کہا کہ اتنی باعزت اور شریف اس گھرانے میں جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور سب نے تعریف کی۔ جب سب نے تعریف کی، سب سردار تھے، سرداروں کے نقیبوں نے تقریر کی، تقریر میں تعریف کی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل اٹھے اور ایک مرتبہ کہا کہ اب میری بات سنو، کیا آپ سب اس پہ راضی ہیں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ شادی کرے یا بغیر شادی شد زندگی میں رہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، اگر ایسی سرکار سے شادی کا عقد ہو رہا ہے تو باعزت گھرانے سے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا عقد نہیں تھا، اس وجہ سے کہا گیا کہ کیا بی بی پھر عقد کر سکتی ہے یا بغیر عقد کے رہے؟ سب نے اپنی رائے دی کہ نہیں، عقد ہونا چاہیے۔ یہ سب کی رائے دینا خود دلیل ہے کہ بی بی کی پہلے شادی نہیں۔ بس تاریخ نے ناانصافی کی ہے کہ جس میں بیان کے لحاظ سے کہا ہے کہ رسالت مآب کی عمر اور ختیجۃ الکبریٰ کی عمر میں فرق لکھا ہے، کہا ہے کہ رسالت مآب کی عمر 25 سال ہے، بی بی کی عمر 40 سال ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بی بی کی 2 شادیاں پہلے ہے، بعد میں رسول خدا سے شادی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات تاریخ میں نہیں ہے۔ 25
سے 28 سال 3 سال کا فرق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جناب خطیۃ القبریٰ کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے۔ جناب علامہ مجلسی نے جو تشریح کی ہے اس کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج 10ویں ماہ رمضان وہ عزا کا دن ہے جیسے جناب فاطمہ زہرا ہم سے جدا ہو گئی، ایسے جناب خطیۃ القبریٰ بھی ہم سے جدا ہو گئی۔ جس وقت جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو اپنے تکیے کے نیچے ایک وصیت نامہ رکھا تھا۔ جیسے ہی سرکار کائنات آئے تھے اور اس وصیت نامے کو پڑھا تھا تو لکھا تھا غسلنی و کفنی و دفنی فی اللیل، اے میرے تاجدار مجھے غسل بھی رات کے اندھیرے میں دینا اور مجھے کفن بھی رات کے اندھیرے میں دینا، اور میرا غسل و کفن و دفن رات کے اندھیرے میں کرنا۔ اس مقام اتنی مظلومہ تھی جناب فاطمہ زہرا، اور ایسے ہی جناب خطیۃ القبریٰ بھی بڑی مظلوم تھی اور بڑا خرچہ کیا دین پہ۔ جناب خطیۃ القبریٰ نے دین پہ بڑا خرچہ کیا، یہی تو وجہ تھی کہ اس طرف جناب خطیۃ القبریٰ پہ مظلومی کا وقت گزرا ہے، اس طرف جناب فاطمہ زہرا پہ مظلومی کا وقت آیا ہے۔ کتنی مظلوم بی بی گزری ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔